بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب ہے 4۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ نو ہجری میں۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ پھوپھی کا رشتہ تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ 11 حصے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔
سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ سوال ہے حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال ہے اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی جو قیمت میں 480 درم تھی۔
یہ ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے، سرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں سر کے بال تراشے۔ جواب ہے حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے۔ اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال ہے، عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے، مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب ہے عیسائیوں کا۔ سوال ہے، شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کو جدا کرنا۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے منہ مبارک تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ معذور پر۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے جو کہ پہلے کیسا تھا؟ سرخ۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ ایک تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، 2 ہرس جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، 3 حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟
13 दिन तक जारी रही। हिजरत के रास्ते में किसकी बकरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सैराब किया? उम्मे मोहब्बत की मरियल सी बकरी ने। वाक़या मेराज से क्या मुराद है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस, जन्नत व दोज़ख और आसमानों का सफ़र। सवाल है, कौन से दो पैगंबर बिन बाप के थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नमाज बा जमात पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में कहां दिया गया है? सूरह बकरा में। कुल सुन्नत नमाजों की कितनी रखते हैं? 20 रकते। कौन से सहाबी रसूल को तर्जुमानुल कुरान का एजाज बख्शा गया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस जानवर की हड्डी घर में रखने से जादू से हिफाजत होती है? वाज़ेह रहे कि यह अकीदा रखना कि ऊंट की हड्डी घर में रखना जादू से हिफाजत का जरिया है, ये बिल्कुल बेअसल और मन घड़त बात है। लिहाजा इन बेबुनियाद बातों पर तवज्जो देने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से हिफाजत के जो अस्कार वज़ाइफ बताए हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंद शामिल हुए थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। शद्दाद की कुल उम्र क्या हुई? शद्दाद की कुल उम्र 900 साल हुई। वो कौन से दो साहबजादे हैं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ सरगर्म हुए? मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुजैफा। मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने फरिश्ते बतौर एजाज होंगे? 70,000 फरिश्ते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे तारी हुई थी? आप अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह शोहरत क्या है? गज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने की तजवीज़ जिससे कुफ़ार अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हुए। सवाल है, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फ़लस्तीन को। नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं? नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। सवाल है, तयम्मुम के साथ कितनी नमाजें अदा की जा सकती हैं?
जवाब है जब तक तयम्मुम ना टूट जाए। सवाल है अजान का तरीका किसकी राय से तय पाया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। जवाब है हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजिन के अलावा वजीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब है वजीर खजाना। सवाल है उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जवाब है सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। सवाल है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोसी कब की? जवाब है 28 हिजरी में। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब है सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। किस नबी को इल्म ने कैद से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल है अहले जन्नत का कद कितना होगा? जवाब है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। सवाल है कौन सी हराम चीज पीना बिल्कुल जायज है? जवाब है गुस्सा।